بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بس ایک موضوع ہے جو عموماً اس موسم میں شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بقرعید آنے والی ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو اس میں ایک موضوع اپنے آپ چھڑ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی جانوروں کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے کے کیا فائدہ ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے، انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ان کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، بس اس سے آخر ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، امت کو کیا فائدہ ہے، عام لوگوں کو کیا فائدہ ہے، ضرورت مندوں کو کیا فائدہ ہے۔ ایسے بہت سارے سوالات اسلام کے ماننے والوں کے خلاف شروع کر دیے جاتے ہیں، اور ایک بالکل منظم پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ان سے کہنا چاہوں گا، بھائی تو ہے کون؟ اسلام سے تیرا کیا لینا دینا؟ تو اپنی رائے یہاں دینے کیوں آیا ہے؟ اب وہ دین کی شقیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہے، صدقہ کر دیجئے، صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے، بھئی قربانی بھی عبادت ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، غریب ہیں لوگ، محتاج ہیں، تو ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی۔ ارے بھائی، اسلام کی باتوں پر، اسلام کی بنیاد پر، اسلام کی عبادات پر بولنے کا حق آخر آپ کو دیا کس نے؟ بھائی نہیں چاہیے آپ کی رائے، اپنی رائے اپنے پاس رکھو۔ رہی بات قربانی کی، عبادات کی، تو دیکھیے یہ قاعدہ ہے، شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ ہمارے پاس حواس خمسہ ہیں، اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، ان کی ایک حد ہے۔ ہم چھو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، لیکن ہم کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، کہاں تک سن سکتے ہیں، اس کی ایک حد ہے۔ ہم دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں ہم سن سکتے ہیں اگر دیوار کے پار کچھ ہے۔ اب سننے کے بعد ہماری حد ختم ہے، اب یہاں سے حد شروع ہوتی ہے عقل کی۔ اب ہمیں عقل بتاتی ہے کہ دیوار کے پار، دیوار کے اس پار کیا ہو سکتا ہے، تو ہم اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، سوچ سے یہ طے کرتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کسی میں تو میں یا جو کچھ بھی چل رہا ہو۔ لیکن عقل کی بھی بھائی ایک حد ہے، عقل ہمیں سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ تو جب عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے، حواس خمسہ کی حد ختم ہو گئی، عقل کی حد ختم ہو گئی، یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے وحی کا۔ وحی اب یہاں سے بتلائے گی ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو جہاں پر احکام اسلام آ جائیں، اسلام کا کوئی حکم آ جائے، تو ہمیں وہاں اپنی عقل نہیں دوڑانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے احکامات اللہ رب العزت نے جو دیے ہیں، یہ وحی کے ذریعے دیے ہیں، اور وحی کی لمٹ کہاں سے شروع ہوتی؟ جہاں سے ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل کے پار اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض احکامات ایسے ہیں جن کے عقلی وجوہات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہر حکم کی کوئی عقلی وجہ ہمارے پاس ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس کے سمجھنے کے قابل بنایا، اس کے لائق بنایا کہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ لیکن جو احکام ہمیں اللہ رب العزت نے دیے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے وہ حکم غلط ہو گیا، ہماری سمجھ سے باہر ہے اس لیے وہ ہے ہی نہیں بھائی، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ہیں ہی عقل سے اوپر، تو ہمیں اس میں عقل کیا لگانا۔ ایک بہت اچھی سی کتاب ہے احکام اسلام، عقل کی نظر میں ضرور مطالعے میں رکھیے، بہت فائدہ ہوگا، بہت سارے احکامات کی وجوہات اس میں بیان کی گئی ہیں، ضرور مطالعے میں رکھیں، آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی۔ خیر،
یہ جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہ کر کے صدقہ کر دو، لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، مزدوروں کی مزدوریاں بند ہیں، تو ایسا کریے اس سال قربانی نہ کریے، قربانی کا جو صرفہ ہے، جو کچھ پیسہ ہے، اس کو غریبوں کی امداد میں لگا دیجئے، کسی کے یہاں راشن پہنچا دیجئے۔ بھائی ٹھیک ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، بالکل اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن جو حکم اللہ رب العزت نے جیسا دیا ہے وہی حکم ہمیں ماننا ہے۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، تو ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں، اس قربانی کے روپیے کو، پیسے کو ہم روک کر غریبوں میں خرچ کریں؟ نہیں۔ ہاں، غریبوں میں خرچ کرنا ہے، ہمارے پاس اور وسعت ہے اور طاقت ہے، ضرور غریبوں کی مدد کریں، ضرور ان کے یہاں راشن پہنچائیں، یہی تو انسانیت ہے۔ لیکن جو قربانی کا ہے، جو قربانی کا حصہ ہے، جو قربانی کا وجوب ہے، اس میں سے کاٹ کر قربانی نہ کر کے ہم غریبوں کی مدد کریں، نہیں، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام کا جیسا جو حکم ہے ہمیں وہی ماننا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے اس وقت چاہ یہ رہا ہے کہ ہم قربانی کریں، اور کچھ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، اسلامی اسکالر کہنے والے اور اسلامیات کے اوپر لمبی چوڑی بحث کرنے والے آ کے کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو عبادت کرنی، اللہ رب العزت کو خوش کرنا، تو صدقہ کر دیجئے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ ارے عقل پھوٹ گئی، عقل میں پتھر پڑ گئے ہیں تمہارے، جو اسلام کے احکامات کے اوپر اپنی رائے زنی کر رہے ہو۔ اسلام کے کسی چھوٹے سے حکم کے اوپر بھی رائے زنی کرنے کی ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت کے پاس سے، جس کے حکم کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے الفاظ کو، کلمات کو، اس کے احکامات کو، اس کی وحی کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں۔ اور کس کے ذریعے آ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، لاکھوں سلام ہوں اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام جو نبی آخر الزماں ہیں، ان کے ذریعے یہ سارے احکامات امت محمدیہ تک پہنچائے ہیں۔ اب ہم اس میں رائے زنی کرنے آئے ہیں؟ بھائی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ احکامات الہیہ کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے علاوہ صدقات دے سکتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کریے، اور اس کار خیر میں بھی حصہ لیجئے۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، تو قربانی ضرور کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔